آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ شروع کریں۔ مولانا صاحب آپ نے اپوز فرمایا، شروع کریں، تشریف رکھیں، نام لکھ لیتے ہیں، سب کے نام لکھ لیتے ہیں، سیکرٹری صاحب لکھ لیں۔ جناب اسپیکر، ایک ترمیمی بل جو ضابطہ فوجداری میں تحفظ حقوق خواتین کے نام سے حکومت نے پیش کیا ہے، اور اس سے قبل سلیکٹ کمیٹی نے جو ترمیم کا مسودہ بنایا تھا اور اسمبلی میں پیش کیا تھا، آج جو یہاں پر مسودہ پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ بھی نہیں ہے جو سلیکٹ کمیٹی نے بنایا، اور یہ وہ بھی نہیں کہ جس طرح معاہدے کے تحت حکومتی اراکین نے علماء کمیٹی کے ساتھ دستخطوں کے ساتھ طے کیا تھا کہ ان کی سفارشات اس بل میں بطور ترمیم کے شامل کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اس کمیٹی میں خود پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی سلیکٹ کمیٹی کا کوئی احترام رکھا گیا، اور نہیں اسمبلی سے باہر جن علماء کا تعاون حاصل کیا گیا تھا اور ان سے یہ تعاون لیا گیا تھا کہ وہ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، نہ اس حوالے سے کوئی قانون بنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سلیکٹ کمیٹی سے باہر اس میں کچھ ترامیم لائی گئی ہیں، اور اگر آپ نے باہر سے ترامیم لانی ہی تھی تو پھر جس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں اور وہ 3 تجاویز جو علماء کمیٹی نے تجویز کی تھی وہ منوان اس ترمیمی بل میں کیوں شامل نہیں کی گئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا قانون لایا جائے جو بظاہر تو یہ تصور دیا جائے کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، لیکن مانن وہ غیر مؤثر ہو، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غیر مؤثر ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ زنا موجب تعزیر کی جگہ پر ایک نیا دفعہ لایا جائے گا فحاشی یا سیاکاری کے حوالے سے، اور اس کی عبارت بھی علماء کرام نے اپنے الفاظ میں تحریر کر دی تھی جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ زنا بالجبر کو حد میں شامل رکھا جائے گا، حد کے زمرے سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کو ابھی کوئی تذکرہ اس بل میں نہیں آیا ہے۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ اس میں قرآن و سنت کی بالادستی کا ایک شق رکھا جائے گا تاکہ کل کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہو وہ پارلیمنٹ میں یا قانون ساز ادارے میں نہ لایا جا سکے۔ اس تمام معاہدے کو سپوتاش کیا گیا ہے، اور پھر اس میں مزید اور بہت سی خامیاں ہیں جس کی بعد میں نشاندہی کی گئی تھی، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ صرف حد زنا کے حوالے سے یا حد قذف کے حوالے سے یہ تاثر دنیا کو کیوں دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کا تعلق صرف اس ایک شق کے ساتھ ہے۔ یہاں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ظلم کیے جاتے ہیں، خاتون کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا۔ جناب اسپیکر، جائیداد کو بچانے کے لیے بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا جاتا ہے، اور ایک جاہلانہ رسم آج تک موجود ہے۔ یہاں نکاح کے لیے بچیوں کو پر جبر کیا جاتا ہے اور جبراً اس کی نکاحیں کی جاتی ہیں۔ جب قتل مقاتلوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو بطور دیت کے اس میں دیا جاتا ہے۔ وٹا سٹا کی یہاں پر ایک انتہائی منحوس قسم کی رسم موجود ہے۔ اتنے بڑے مسائل خواتین کے ہیں اس ملک میں، اتنے حقوق ہیں خواتین کے، لیکن کسی سطح پر
اس کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی نہیں کی جا رہی، اور پھر صرف حد زنا کے حوالے سے ایک فری سیکس زون پاکستان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قابل شرم بات ہے کہ 14 کروڑ مسلمانوں کا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں آج دنیا کے سامنے یہ پیغام جا رہا ہے کہ قرآن و سنت پر مبنی قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اپنی قوم کی طرف سے پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بیجنگ پلس کی قراردادیں جس کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو مغربی تہذیب کی نمائندہ ہیں پاکستان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ہم دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قرآن سے اور اپنے حدیث سے اور دین متین سے بیزار ہو چکے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس قسم کا تاثر جو پاکستان کی طرف سے جائے گا تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے موجود قانون صحیح ہے، اس کو برقرار رکھا جائے، کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں پر حکومت یہ تعویل بھی کرے کہ ہم نے تو قانون کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے لیکن مقدمے کی طریقہ کار میں ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کہ جس سے قانون کے غیر مؤثر ہونے کا خدشہ ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں چاہے مقدمے کے طریقہ کار کے حوالے سے ہیں چاہے قانون کے حوالے سے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں علماء کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان کی جو تجاویز ہیں وہ منوان لائی جائیں، جزوی طور پر نہ لائی جائیں۔ جزوی طور پر اس کو لا کر آپ قوم کو مخمصے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تذبذب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو اب نہ وہ سلیکٹ کمیٹی والا بل رہا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علماء کمیٹی والے سفارشات پر مبنی بل ہے۔ یہ کیا چیز لائی گئی ہے؟ بہرحال ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس قسم کی ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے۔